السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے، اور پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 77 تک کی تفسیر کو سماعت فرمایا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے علم و حکمت عطا کیا۔ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب دونوں فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیت کے بارے میں۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب اس کھیت میں دوسرے قوم کی بکریاں گھس گئیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کے کھیت میں داخل ہوئیں اور اس کی پوری کھیتی کو برباد کر دیا۔ تو اب یہ دونوں اپنا کیس لے کر کے حضرت داؤد کے پاس آئے، تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بکری والے کی جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کو دے دی جائیں۔ پھر ان دونوں کی ملاقات جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ بکری والے کو کھیت دے دیا جائے اور کھیت والے کو اس کی بکریاں دے دی جائیں، اور بکری والا اس کھیت میں محنت کر کے اس کھیتی کو اس لیول تک پہنچا دے جس لیول پہ جس حالت میں وہ تھی، اور تب تک اس کی بکریوں سے کھیت والا فائدہ اٹھائے، اور جب کھیت اپنی اصل حالت کو پہنچ جائے تو بکری والے کو اس کی بکری لوٹا دی جائے اور کھیت والے کو اس کا کھیت لوٹا دیا جائے۔ تو یہ جو فیصلہ تھا، اس فیصلے میں کسی بھی فریق کو اپنی چیز سے محروم ہونا نہیں پڑ رہا تھا، تو یہ زیادہ عدل و انصاف کے قریب یہ فیصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی تائید فرمائی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور مانا۔ اللہ نے فرمایا فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی اور علم عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک قاضی، ایک مجتہد جب کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو اس کی محنت اور کوشش کے باوجود اگر اس کا فیصلہ غلط ہو تب بھی جو ہے وہ قابل مؤاخذہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اجتہاد کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا، اگرچہ اس کا فیصلہ، اس کا اجتہاد غلط ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لولا هذه الآیۃ لرأیت القضاۃ حلقوا، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ جو قاضی لوگ ہیں وہ ہلاک ہو جاتے۔ وَلَكِنَّهُ تَعَالَى أَثْنَىٰ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ بِصَوَابِهِ وَعَزَّرَ دَاؤُودَ بِاجْتِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کیونکہ ان کا فیصلہ صحیح تھا، اور حضرت سلیمان کی تعریف کی کیونکہ ان کا فیصلہ صحیح تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو معذور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا کیونکہ وہ غلطی پر تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر کے تسبیح کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے گئے، اور جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ایسا کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے ان کو سکھایا تمہارے لیے زرہ بنانے کی صنعت۔ لبوس کہتے ہیں لباس کو۔ جنگ میں ایک آرمر ڈریس ہوتی تھی، فوجی ڈریس ہوتی تھی لوہے کی، اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے، اس کو اردو میں زرہ بولتے ہیں۔ تو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم عطا کیا۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ تم کو محفوظ کرے، وہ زرہ تم کو بچائے تمہاری آپسی جنگ سے، لڑائی میں ایک دوسرے سے دفاع کے کام آئے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو حضرت سلیمان کے لیے مسخر کیا
تجری بامرہ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں نازل کی تھی۔ اس سرزمین سے مراد ملک شام کی سرزمین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا اور مہینوں کی مسافت جو ہے وہ چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور کچھ ایسے شریر جنات بھی تھے، من یغوصون لہ، جو ان کے لیے پانی میں غوطہ لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے کام کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ وہ جنات کیا کر رہے ہیں، ہم بخوبی اس پر نظر رکھنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور حضرت ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ بیماری کیا تھی، اس سلسلے میں کوئی مستند روایت تو موجود نہیں ہے، مفسرین کرام نے الگ الگ بیماریوں کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال ان کو کوئی موذی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے بہت صبر سے کام لیا۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کی جو تکلیف ان کو لاحق تھی اس کو دور کیا، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے ان کے اہل و عیال کو ان کو دے دیا، ومثلہم معہم، اور ان کے جیسے اور بھی ان کے ساتھ دے دیے، یعنی ان کے اہل و عیال جو پہلے تھے بہت وہ مال والے بھی تھے، صاحب اولاد بھی تھے، لیکن بیماری میں اہل و عیال بھی چھوڑ کے چلے گئے، مال بھی سارا ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے پھر اس کا ڈبل ان کو دیا۔ رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے بطور رحمت تھا، وذکریٰ للعابدین، اور تاکہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے ان کے صبر کی وجہ سے اور ان کے شکر کی وجہ سے جو نعمتیں ان سے چھینی گئی تھیں وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا کے ڈبل دے دی۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر رہے تھے، تو ان کا دعا کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ انسان اپنی تکلیف میں، اپنی آزمائشوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل کو یاد کرو اور ادریس کو اور ذوالکفل کو، یہ سب اللہ کے صابر بندوں میں سے تھے۔ یہاں ذوالکفل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ذوالکفل کون تھے، نبی تھے یا نہیں تھے، اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چونکہ ان کا ذکر نبیوں کے درمیان ہوا ہے، اس لیے زیادہ قرین قیاس بات، زیادہ راجح بات، زیادہ مضبوط بات یہ لگ رہی ہے کہ یہ نبی تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سارے نبیوں کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ سب کے سب ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اور یاد کرو مچھلی والے نبی کو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ خفا ہو کر کے چل پڑے، وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے انہیں عذاب کی دھمکی دے کر کے چل پڑے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے تاریکیوں میں، اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم ہوں۔ انہوں نے یہ دعا کی اندھیروں میں، اللہ نے ظلمات کا لفظ استعمال کیا، جمع کا صیغہ ہے، تین اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت یونس کی جو یہ دعا ہے، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، اس دعا کے ذریعے بندہ مسلم جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس دعا کو ہمیں اپنے اوراد میں، اپنے وظائف میں، اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔
وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور یاد کرو زکریا کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا اور ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے ٹھیک کر دیا۔ اب ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، اس کی ایک تفسیر تو یہ لکھی گئی، علماء نے لکھی کہ ان کی بیوی جو تھی وہ ناقابل ولادت تھی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، بانجھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح کر دیا اور انہوں نے بیٹے کو جنم دیا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے ان کی اخلاقی کوئی خرابی تھی، ان کی زبان وغیرہ میں کوئی معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق اور مزاج کو بھی نرم کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کے مزاج میں اگر کوئی گڑبڑی ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، دعا کے ذریعے بھی شوہر اور بیوی کے اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ بے شک یہ سب کے سب لوگ بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، آگے آگے رہتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے، رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو یہ اصل اسباب ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے، کہ ایک تو یہ سب کے سب نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا سبب تھا ان کی دعاؤں کی قبولیت کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اس کو بھی یاد کرو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، بے شک یہ تمام انبیاء جو دعوت دیتے رہے یہی تمہارا دین ہے، اور یہ ایک دین ہے، ایک ہی دین ہے۔ یہاں امت سے مراد کیا ہے؟ دین اور ملت ہے، یعنی توحید جس کی دعوت سارے انبیاء نے دی وہی سارے نبیوں کی دعوت تھی، سارے نبیوں کا دین ایک تھا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نحن معشر الانبیاء اولاد علات دیننا واحد، ہم سارے کے سارے انبیاء یہ اللاتی اولاد ہیں، ایک ہی باپ کے ہم سب بیٹے ہیں اور ہم سب کا دین ایک ہے۔ تو سارے انبیاء کا دین ایک ہے۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، بے شک یہ تمہارا جو دین ہے یہ ایک دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، لیکن توحید کو چھوڑ کر لوگوں نے مختلف مذاہب میں لوگ بڑھ گئے۔ تقطعوا امرہم، لوگوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا۔ کل الینا راجعون، لیکن سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آئیں گے۔ تو یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 78 سے لے کر کے 93 تک کی آیات تھی۔ اس میں ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ حاکم جو ہوتا ہے اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کثرت عبادت کا ذکر ہوا کہ وہ بہت تسبیح کرتے تھے، اور جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی معجزے کے طور پر ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان کا واقعہ جب ذکر کیا تو کہا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ تو شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر کا اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلہ دیا، اور جو چیزیں جن چیزوں سے وہ محروم ہوئے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں دوگنی ان کو عطا کی گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ کسی بھی مصیبت میں اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دعائے یونس میں یہی چیز موجود ہے۔ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت زکریا کے ضمن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے بیوی کی اصلاح کر دی، تو اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی بھی اللہ سے دعا
کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مریم کی عفت و پاک دامنی کا ذکر بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اور تمام انبیاء کا دین ایک ہی دین ہے، دین توحید ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ توحید سے ہٹنے کی وجہ سے ہی مختلف مذاہب پیدا ہوئے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے آگے کی آیت اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔